اور اب سورہ توبہ جو کہ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے 9ویں صورت ہے، اور 10ویں سپارے کے ربع سے 11ویں سپارے کے ربع تک کم و بیش ایک سپارے پہ محیط ہے۔ اس صورت میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس صورت میں یہ جو واحد صورت ہے قرآن کی جو بسم اللہ سے نہیں شروع ہوتی، اور اس کی بہت سے لوگ دلائل دیتے ہیں، لیکن اصل میں ریزن یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صورت کو لکھوایا تو بسم اللہ نہیں لکھوایا، لہٰذا اس کو بسم اللہ نہیں لکھا گیا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسی طریقے سے بیان کیا گیا، اسی طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے۔ سورہ توبہ کا نام سورہ توبہ اس لیے بھی ہے کہ اس میں کچھ صحابہ ہیں جن کی توبہ قبول ہوئی ہے، اور اس کا دوسرا نام سورہ برات بھی، بہت سے لوگ کہتے ہیں برات، چونکہ اس میں جو ہے نا کفاروں سے بیزاری کا اعلان کیا گیا ہے، اس لیے اس کو برات بھی کہتے ہیں۔ لیکن اس کے جو ابتدائی الفاظ ہیں سورہ توبہ کے، وہ کچھ اس طریقے سے ہیں، اور اس کا موقع ایسا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ حج پہ گئے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک لشکر ہے جو ان کے ساتھ حج کر رہا ہے، لیکن اسی دوران یہ آیتیں نازل ہوتی جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیچھے بھیجا کہ اس کا اعلان حج کے مجمع میں لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ دیا جائے کہ اللہ نے ان کو 4 مہینے جو ابھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو اللہ فرما رہا ہے اس سورہ توبہ کی جو پہلی آیت ہے اس میں کہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیے۔ کچھ عہد و پیمان مسلمانوں کے درمیان تھے جو کیے گئے تھے، چونکہ اس تفصیل اس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی ابھی، چونکہ ابھی خلاصہ تراوی ہے، کہ اگر تفسیر قرآن ہو تو اس کے موقع پہ اس کو ضرور واضح کیا جا سکتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ وہ عہد و پیمان کافر جو ہے وہ اس سے انکاری تھے، اور وہ اس سے پھر گئے تھے، لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ان کو جاگو۔ تو یہ آیت حج کے موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے لیے جنہوں نے کہ عہد کی پاسداری نہیں کی۔ پس اے مشرکو تم ملک میں 4 مہینہ چل پھر لو۔ آج تمہیں اس حج کے موقع پہ یہ مہلت دی جاتی ہے کہ تم 4 مہینہ چل پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا۔ یہ بیان ہے جو کفار کو مکہ میں دیا جا رہا ہے۔ اب مشرکوں کی توبہ کی مدت مقرر کر دی گئی کہ 4 مہینہ، اور 4 ماہ کے بعد انہیں جہاں پاؤ، پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کی مہلت ہے، اس کے بعد تم انہیں جہاں پاؤ انہیں قتل کرو، یہ ان کی سزا ہے چونکہ انہوں نے عہد سے بیزاری کا اعلان کیا ہے۔ اور ان کا محاصرہ جس جگہ تم دیکھو ان کا محاصرہ کر لو، انہیں گرفتار کرو، ان کی ہر چوک چوراہے پہ ان کی گھاٹ میں جو ہے وہ بیٹھ جاؤ۔ دیکھیں زبردست ان کو مہلت دینے کے بعد ایک زبردست ناکہ بندی ہے۔ ہاں کاش کہ آج کے مسلمان بھی اس طرح کا ہمت اور حوصلہ رکھتے ہو، زبردست قسم کی ناکہ بندی کہ ہر گھاٹی میں ہر چوک چوراہے پر جا بیٹھو، جہاں ان کو پکڑو ان کو قتل کرو یا گرفتار کرو۔ اور یہ کب تک کرنا ہے؟ جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں اور نماز کے پابند نہ ہو اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے لگیں۔ اور اگر کوئی مشرک پناہ طلب کرے تم سے تو اس کو پناہ تم دے بھی سکتے ہو۔ اللہ نے ان کے لیے عذاب کا فیصلہ کر لیا، اور یہ ان کے اوپر آ کر رہے گا۔ پھر مسلمانوں کو اور لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے کہ کیا تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے کہ اللہ نے تمہاری ابھی آزمائش ہی نہیں کی ہے؟ صرف اس طریقے سے جنت اور اللہ کی رضا ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہاری ابھی آزمائش ہی نہیں کی ہے کہ تم میں سے کون مومن ہے، کون منافق ہے، تم میں سے کون مجاہد ہے اور کون مجاہد نہیں ہے، اور کون تم میں سے ممتاز ہے، کون اللہ کو مقبول ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے جنہوں نے اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان کو قائم کیا ہے، نماز کو قائم کیا ہے، زکوٰۃ کو دے رہے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پھر اللہ نے مزید وضاحت کی کہ تم نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف حاجیوں کی خدمت کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا اس میں تمہاری نجات ہے؟ تو مسجد حرام کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانے میں تمہاری نجات نہیں، بلکہ نجات تو ان لوگوں کی ہے جو کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اور یہ ساری توفیق اللہ مومنوں کو ہی دیتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو تمہارے تعلقات، تمہارا رکھ رکھاؤ، تمہارے جو معاملات ہیں، یہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ حاوی نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیشہ ان تمام چیزوں پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاوی ہونی چاہیے۔ لہٰذا یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے اپنے باپوں کو اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ
کفر کو ایمان کے مقابلے میں ترجیح دیں. اور یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے لڑکے، بھائی، بیویاں، کنبے، قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال تجارت اور حویلیاں جو تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ کی راہ سے روکے اور اللہ کے راہ میں رکاوٹ بنے، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر انتظار کرو کہ اللہ تمہارے اوپر عذاب لے آئے، اس لیے کہ اللہ فاسقوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ فرما رہا ہے کہ مشرکوں کو حرم میں داخل نہ ہونے دو اور ان پہ پابندی لگا دو کہ یہ نجس ہیں، یہ ناپاک ہے، یہ حرم کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے. اللہ کے دشمنوں سے لڑو جو ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے اور کتاب پر، اللہ کی کتابوں پر اور نبیوں پیغمبروں پر ایمان نہیں رکھتے. اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری راہ میں فساد کرے تو ان سے لڑو. اللہ، یہ لوگ سارے کے سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں گے، اور وہ بھی کس طریقے سے؟ پھونکوں سے. ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کا نور پھونکوں سے بجھنے والا نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ آپ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دیں، خواہ یہ بات مشرکوں کو بری ہی لگ رہی ہو. پھر سونا چاندی کے خزانے کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے خزانے جو تم جمع کرتے ہو اور جو اللہ کی راہ میں جب ضرورت پڑتی ہے نہیں نکالتے ہو یا جس پہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے کہ یہ سارے یہ آتش دوزخ ہے، یہ جو ہے دوزخ میں جائیں گے اور جہاں پہ ان کو تپایا جائے گا، ان کو گرم کیا جائے گا، اور انہی کی جو یہ ذخیرہ کرتے تھے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کو پیٹھوں کو اس سے داغا جائے گا. اور یہ اللہ کی راہ میں مال کو جمع کرنے کا نتیجہ اللہ نے بتایا. اور اب اللہ کی راہ میں نکلنے کی بات ہو رہی ہے تو مومنوں کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کو کہا جاتا ہے تو تم زمین سے لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتے ہو؟ آخرت تو دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد کے لیے کافی ہے. لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ تم ہلکے ہو یا بوجھل، اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے کامیابی کا راستہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ جو لوگ قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ کبھی آپ سے اجازت لینے کے لیے نہیں آئیں گے، وہ تو ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. زکوٰۃ کے متعلق آگے چل کر اللہ فرما رہا ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف بتا رہا ہے کہ کون کون لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو اس کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے فقیروں کو، مسکینوں کو، زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگوں کو جو کہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی کام نہیں اور اس میں اسی میں لگے رہتے ہیں، اور ایسے لوگ جن کی دلجوئی کے لیے، یعنی جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی دلجوئی کر کے، ان پہ خرچ کر کے ان کو اسلام میں داخل کیا جا سکتا ہے، تو ان لوگوں کے اوپر بھی زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے. کسی کی گردن چھڑانے میں زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے، کسی کے قرض اتارنے میں زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کی راہ میں یہ مال جو ہے وہ خرچ کیا جا سکتا ہے لوگوں کی، مسافروں کی مسافر نوازی کے لیے، ان کی خیال کرنے کے لیے. یہ اللہ کی راہ میں یہ زکوٰۃ اس طریقے سے خرچ کی جا سکتی ہے. منافق مردوں اور عورتوں کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ منافق مرد اور عورت ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں. یہ برائی کرتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں اور مٹھی کو بند رکھتے ہیں، اللہ کو بھول گئے ہیں. جہنم کی آگ، اللہ کا ان سے جہنم کی آگ کا وعدہ ہے، ان کو جہنم میں اللہ داخل فرمائے گا. مومنوں کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو مومن مرد اور عورت ہیں یہ ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں، اور یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں، نماز پر قائم رہتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو جنتوں کے وارث ہیں اور یہ جنت میں رہیں گے. اب جا کر آگے اللہ فرما رہا ہے کہ کافروں کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن ابی کا جب انتقال ہو گیا تھا تو اللہ کے ان کے جو صاحبزادے تھے وہ ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. تو اس کے متعلق سنتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ نازل کی گئی اور اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کے ہرگز
قریب بھی نہ جائیں، نہ اس کی نماز پڑھائیں، نہ اس کے قبر پر کھڑے ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک یہ اسی بات پر قائم رہے، لہٰذا آپ ان کے قریب بھی نہ جائیں۔ اسی طریقے سے آگے ایک آیت آ رہی، میں بھی اس کو اسی کے ساتھ جوڑ دوں چونکہ وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اللہ نے مشرکوں کے متعلق کہا کہ ان کی بخشش کی کبھی دعا نہ کرے، اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا ہے۔ تو مشرکوں کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ رشتہ دار ہی ہوں، اس امر کو ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ مشرک ہیں، دوزخی ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے دعا نہ مانگے۔ اس کے متعلق جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ابو طالب کا جب آخری وقت تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور ان کو ایمان لانے کو، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا اسی حال میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک اللہ مجھے روک نہ دے میں ان کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے، جو اپنے باپ سے، جو انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا، وہ ان کی مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ تو یہ اس کے جواب میں یہ آیت آئی ہے کہ مشرکوں کے لیے، جن کو یہ پتہ ہے کہ وہ مشرک ہیں اور اللہ بخشے نہیں جائیں گے، تو اللہ نے منع کر دیا کہ ان کے لیے دعا نہ کی جائے۔ اور اسی طریقے سے جنگ تبوک کا واقعہ جب آتا ہے تو جنگ تبوک کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ جنگ تبوک پر جانے والے لوگ جو ہیں یہ آپ سے ہیل بہانے کریں گے، تو ان کے ہیل بہانے یہ لوگ آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے۔ جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ عذر پیش مت کرو، کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری خبر دے گا اور آئندہ بھی اللہ اور اس کے رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے، پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر تم کو پتہ چلے گا کہ کیا صحیح اور کیا غلط۔ تو یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو جنگ تبوک کے لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو آپ کے پاس آئیں گے، عذر پوش کریں گے، کچھ لوگ ہیں جو قسمیں کھائیں گے، اور تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو ان کے حال کے پہ چھوڑ دیے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کچھ لوگوں نے ملے جلے عمل کیے اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی توبہ کو قبول کر لی، ان سے صدقہ لے لیجئے اور ان کو پاک و صاف کر دیجئے، ان سے صدقہ لے کر ان کو معاف کر دیجئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا معاملہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ پہ ہی چھوڑ دو اور یہ اللہ ہی ان سے نمٹ لے گا۔ اسی طریقے سے اس مقصد کے لیے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مسجد بنائی، مسجد زرار، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ چونکہ آپ کی مسجد بہت دور ہے، لوگوں کو ضعیف بوڑھے مشکل لوگ ہیں، ان کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی، تو ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، تو آپ اس مسجد میں آئیے اور اس میں نماز پڑھائیے تاکہ برکت حاصل ہو سکے۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس مسجد میں نماز پڑھا دیتے تو رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد بھی، اس کو بھی ایک سند حاصل ہو جاتی، لیکن چونکہ وہ مسجد زرار تھی، لوگوں کو بہکانے کے لیے اور لوگوں کو دین کے راستے سے ہٹانے کے لیے اور دین میں فساد پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، لہٰذا اللہ نے وحی کے ذریعے ان کو منع کر دیا، اور اللہ نے منع کر دیا کہ آپ ان کے قریب بھی نہ جائیں، یہ تو تفرقہ ڈالنے والے لوگ ہیں۔ تو اس طریقے سے مسجد زرار کو بعد میں ڈھا دیا گیا۔ آگے چل کر اللہ فرما رہا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ یعنی یہ ہم اور آپ ہیں جو اللہ کی رضا کے خاطر اور اللہ کی اس رضا اور خوشنودی کی خاطر جس کے لیے جنت ہمیں ملنے والی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو اپنے آپ کو اس کی خاطر اللہ کے حضور بیچ دیا ہے۔ اور وہ لوگ جو جنت کے عوض اللہ نے جن کو خرید لیا، ان کی نشانی اللہ نے بتائی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، قتل کرتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، تو ان کے لیے سچا وعدہ ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں کہ اللہ ان کو جنت دے گا، اور انہوں نے ایک ایسا سودا کیا ہے جس پہ ان کو خوشی منانا چاہیے۔ یہ بہت زبردست سودا ہے جو انہوں نے اپنے جنت کے عوض اپنے آپ کو بیچ کے۔ تو اس کے بعد اللہ آگے چل کر فرماتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہ اتنے نیک اور صالح لوگ، تو ان کی کچھ مثال دی ہے اللہ نے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع و سجدہ کرنے والے ہیں، نیکی کی تعلیم دینے والے ہیں، بری باتوں سے روکنے والے ہیں، حدود اللہ کا خیال رکھنے والے ہیں، خوشخبری دے دیں ان کو کہ یہ لوگ جنت کے مستحق ہیں اور اللہ ان کو جنت الفردوس اور جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر اب وہ لوگ جن کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا معاملہ آپ اللہ کے حکم پر چھوڑ دیجئے، تو اب ان کا ذکر آ رہا ہے۔ وہ 3 صحابہ ہیں، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، مرارہ بن ربی اور بلال بن امیہ۔ یہ وہ 3 صحابہ تھے
जिन्होंने आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीधे सीधे कह दिया था कि हमसे गलती हो गई, हमसे ज़्यादती हो गई, हम आपके पास नहीं जा सके, हम अपनी इस गलती पे नादिम हैं। लेकिन चूंकि एक इतना बड़ा मार्का था और उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं गए, तो बहरहाल इनके लिए अल्लाह ने कहा कि इनको आप रोक दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे सहाबा ने 40 दिन तक इनसे जो है बातचीत, और कम बेश 50 दिन तक इनसे बातचीत बंद रखी, यहाँ तक कि इन्होंने अपनी बीवियों से इनकी बीवियों को भी ये हुक्म दे दिया गया कि इनसे ताल्लुकात को ख़त्म कर दें। गर्ज ये कि इतने अरसा उनका सोशल बाइकाट रहा और लोग उनसे अपने ताल्लुकात को उन्होंने क़िता किया, और ये सख्त अजियत और मुश्किल में थे। लेकिन आगे चलकर अल्लाह फरमा रहा है कि इनको मुआफ़ कर दिया गया है और अल्लाह ने इनकी तौबा को कबूल कर लिया है, अल्लाह इनकी तौबा कबूल कर चुका है। इसके बाद अल्लाह फरमा रहा है, ईमान वालों अल्लाह से डरो। सारी बातें बयान करके अब अल्लाह ने एक निचोड़ पेश कर दिया है कि ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ रहो, पैगंबर तुम्हारी जिन्स में है, ईमानदारों पर शफीक हैं, मेहरबान हैं, और कफ़ारों पे अल्लाह फरमाता है कि ये बहुत सख्त है। लिहाजा पैगंबर की जो है, जो तुम्हारे सामने अल्लाह की नेमत है, इनका ख्याल करो। और उसके बाद आखिर में अल्लाह फरमा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, और मैंने भरोसा किया है उस बड़े अर्श के मालिक से। तो ये 11वें सिपारे का रुबा तक हमने आज का खुलासा तरावी मुकम्मल किया है। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो इसके बाद की तरावी के लिए आपके पास खुद खुलासा लेकर हाजिर होंगे। अल्लाह से दुआ और इल्तिजा है, और आपसे गुजारिश है कि आप अपने लिए, मेरे लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह के हुजूर दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इन वबाई अमराज से नजात अता फरमा दे। ये पूरी दुनिया जो लॉकडाउन की शक्ल में, अल्लाह उनको इससे नजात अता फरमा दे, सब पे रहमत का मामला फरमाए, हम सबको अपना मुती और फरमाबरदार बना दे। और इस माह मुबारक में जो मग़फ़िरत और जो जहन्नुम से खलासी और नजात और जो तौबा और इस्तिग़फ़ार के कबूल करने का अल्लाह ने हमसे वादा किया है, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए वो वादा पूरा फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।